اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، چھٹا سوال، یہ کافی پہلے کا سوال آیا ہوا تھا، یہ اگنور ہو گیا تھا۔ سر، اگر کسی کا 2 سے 3 مرلے کا گھر ہو اور وہ کمرشل ایریا میں بھی رہتا ہو جہاں پہ ہر وقت لڑائیاں، شور، ٹریفک اور لوگ ہوں، تو اس سچویشن میں کیسے وہ اپنے گھر میں ہولسٹک ہیلتھ کو اڈاپٹ کرے؟ اگر اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ کہیں کھلی جگہ پہ گھر بنا سکے، تو وہ اپنے گھر میں ایسی کیا تبدیلیاں لائے کہ جو اس کے لیے بہتر ہوں؟ تو دیکھیں، جسٹ آپ کو جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے، ان کی میموریز کو فریش کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام ہولسٹک ہیلتھ کا کیا تھا، اور ہولسٹک ہیلتھ میں انرجی سائنسز بھی ہیں، اور یہ کہ جی انرجی کا، کیونکہ بنیاد یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کی جینز ہیں، جینیٹک، جسے آپ جینیٹک ڈیزیز کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہولسٹک ہیلتھ میں ایک بڑی اہم ریسرچ ہے، اور وہ ریسرچ جون سی تھی ایک سیل بایولوجسٹ نے کی تھی، لیٹ 60-70s کے اندر کی تھی۔ اس نے یہ شو کیا تھا کہ اسٹیم سیلز بھی اپنی شیپ بدل دیتے ہیں اگر انوائرمنٹل فیکٹر چینج ہو جائے۔ تو یہ میرا خیال ہے، یہ سوال اس سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان 80% جو بنتا ہے ہم اپنے انوائرمنٹ کی پروڈکٹ ہیں، اور 20% سمجھ لیں کہ ہم اپنے جینیٹیکلی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے والدین کو ڈائبٹیز تھی یا کوئی بیماری تھی، تو اس بیماری کا پوٹینشل، یعنی کہ اس کا بیج جو ہے وہ میرے اندر ہو سکتا ہے، یہ جینز ہے۔ لیکن اس بیج کو پودا بن کے پھلنے پھولنے کے لیے انوائرمنٹ چاہیے۔ اگر میں نے بھی اس بیماری کے بیج کو وہی انوائرمنٹ دیا، وہی دستور زندگی رکھا، وہی کھانا کھاتا رہا، وہی لائف سٹائل یوز کرتا رہا جو میرے ماں باپ کی تھی، تو پھر یہ بیماری مجھے بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ پوٹینشل اگر اندر رہا، اور میں نے وہ ماحول جو ضروری تھا اس بیج کو بیماری میں کنورٹ کرنے کے لیے، اگر میں نے اس کو وہ ماحول نہ دیا، میں نے خوراک بدل دی، میں نے دستور بدل دیا، میں نے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بدل دیے، میں نے لائف سٹائل چینج کر دیا، تو مجھے وہ بیماری کا جو پوٹینشل تھا وہ اندر ہی مر جائے گا، کیونکہ اس کو انوائرمنٹ نہیں ملا پھلنے پھولنے کا۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس جو نئے لوگ جوائن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے یہ ہماری صحتوں کے اوپر، ہمارے بیہیویئرس کے اوپر بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہے۔ تو اس سے میں نے بتایا تھا کہ جی ہولسٹک ہیلتھ میں اگر نیچرل چیزوں کے پاس، نیچر کے پاس آپ رہتے ہیں تو اس کے بڑے اثرات ہیں۔ تو وہ خاتون یہ پوچھ رہی ہیں، تو یہ تو سائنس آف انرجی ہے کہ جی انرجی از اکول ٹو mc²، انرجی از اکول ٹو mc²۔ اس کا مطلب انرجی اور ماس ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ جو انرجی اور ماس اور انرجی، اور یہ چلتا رہتا ہے، یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر فزیکل چیز جو آپ کو نظر آتی ہے وہ کسی زمانے میں انرجی تھی، یعنی کہ میٹا فزیکل تھی۔ میٹا فزیکل چیز فزیکل بنتی ہے، پھر فزیکل، پھر میٹا فزیکل۔ مثلا آپ کی روح تھی، آپ تو ابھی پیدا ہوئے، جسم جب آپ کو ملا، جب آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ کی روح جو ایک انرجی تھی وہ میٹا فزیکل سے فزیکل ورلڈ میں آ گئی۔ یہ فزیکل ورلڈ سے جب آپ مر جائیں گے تو آپ فزیکل ورلڈ سے تو مر گئے ہیں، لیکن آپ کی روح ابھی بھی زندہ ہے، وہ پھر انرجی جو زندہ ہے تو وہ پھر دوبارہ اب وہ پھر میٹا فزیکل لیول پہ چلی گئی ہے۔ تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انرجی اور ماس بیسیکلی ایک چیز ہے۔ تو آپ کے آگے پیچھے جو بھی چیزیں انرجی ہوتی ہیں، جو آپ کھاتے ہیں، جو برتن ہیں، جو چیزیں ہیں، جو فرنیچر ہے، جو رنگ ہیں، جو آپ کے اسٹرکچر ہے، ہر ایک کی انرجی ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ اگر اب آپ اس جگہ پہ نہیں رہ سکتے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں باہر نکلنے کے، کھلی جگہ پہ آپ ایک علاقے میں پھنس چکے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے آگے پیچھے کی انرجی بہت خراب ہے، لوگ بہت بد زبان ہیں، بد تہذیب ہیں، گالی گلوچ کی آواز آتی رہتی ہے، شور شرابہ ہے، دھواں ہے، انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں، لائٹ نہیں آتی، نیچر نہیں ہے، گھر جناب کسی ایسی جگہ پہ ہے اور آپ باہر نہیں جا سکتے، تو اب آپ کیا جائے؟ تو سمپل سی بات ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر کی انرجی چینج کرنے کے لیے، جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا سب سے پہلے تو جو ان چیزوں کو ختم کیجئے
جو ان نیچرل آپ کے گھروں میں یوز کی جاتی ہیں، چاہے وہ فوڈ ہو، چاہے وہ ہائی ٹیک گیجٹس ہوں، کیونکہ کہتے ہیں انرجی جس چیز کو آپ کرتے چلے جائیں گے، جس نیڈ کو سرو کرتے چلے جائیں گے، وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ انرجی اتنی ایکسپینڈ کر جاتی ہے کہ جو آج آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اگر یہ انرجی اتنی ایکیومولیٹ ہو جائے تو اس انرجی میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو آپ کو بڑی جگہ مل جائے. یہ انرجی وہ جو لا آف اٹریکشن کہتا ہے، تو آپ جو ہے اس کا، اور یہی جو ہمارا فلسفہ شکر کہتا ہے کہ جو ہے اس پہ اگر شکر کرو گے تو اللہ کو اور دے دے گا. اگر اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو جو پھر اس پہ سزا بھی اللہ تعالیٰ، پھر آپ اس کی سزا یہ ہے کہ آپ یہی کرتے رہے. تو اگر آپ نے اس پہ سمجھ لیا تو سب سے پہلے تو وہ چیزیں، بس آپ کہتے ہیں کہ یہ باہر ہی چلے جائیں، تو باہر جا کے تو اگر آپ نے جناب یہ بازار کی چیزیں تو نہیں کھانی، پیکٹ کی چیزیں تو نہیں کھائی جاتی. یہ تو نہیں ہوتا گاؤں میں جا کے لوگ جناب بازار سے جا کے بوتلیں لا رہے ہیں اور لیز کے پیکٹ کھا رہے ہیں اور چپس کھا رہے ہیں اور جناب بسکٹ کھا رہے ہیں. تو وہ تو انرجی اگر آج کریٹ کرنا شروع کریں گے تو جسٹ ایکٹ ایز کہ آپ اسی نیچرل لائف میں جا رہے ہیں. تو جو آپ کے اختیار میں پہلے ان چیزوں کو کاٹیں، اپنے گھروں سے وہ چیزیں ختم کریں اپنے جو کہ آپ کو نقصان دہ نظر آتی ہیں. زیادہ انحصار، ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں، موبائلز پکڑے ہوئے ہیں، اسمارٹ فونز پکڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی انرجی یا اس گھر کی انرجی کو خراب کرتے ہیں. دوسری طرف سب سے پہلے نیچرل آئٹمس کا استعمال کریں. اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مٹی کے برتن ہے اس کی انرجی اور ہے، کاپر کا برتن ہے اس کی انرجی اور ہے، اسٹیل کے برتن کی انرجی اور ہے، سلور کے برتن کی انرجی اور ہے، کراکری جو آپ کی سیرامکس ہیں اس کی انرجی کچھ اور ہے. تو اگر آپ اس میں بیک ٹو بیسکس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نیچرل چیزیں کریں. آپ جس مرضی گھر میں رہتے ہیں آپ مٹی کے برتن میں کھانا کھائیں، مٹی کے گلاس میں پانی پئیں، مٹی میں جناب آپ گھڑے میں پانی استعمال کرنا شروع کریں. تو یہ نیچرل چیزیں، نیچرل کھانا شروع کریں، سبزیاں دالیں جو آپ کو نیچرل ملتی ہیں گھر میں پکانا شروع کریں. تو یہ چیزیں تو آپ اس سے ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے لیول پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے فزیکل انوائرمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے نیچر کے پاس آپ نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں تو نیچر کو لے کے آ سکتے ہیں آپ. اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چھوٹی سی بالکنی بھی ہے تو آپ اس میں پلانٹس اگائیں، گھر کے اندر گملے رکھیں، کمروں میں گملے رکھیں. اپنی چھت اگر آپ کے پاس ہے تو چھت کے اوپر آپ بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے، لوگوں نے چھتوں کے اوپر جناب سبزیاں لگائی ہیں، گملے رکھے ہوئے، کیا کچھ کیا ہوا ہے، پرندے رکھے ہوئے. تو اگر آپ نیچر کے پاس نہیں جا سکتے تو اپنے گھر کے اندر نیچر لانی شروع کریں، لائٹ لانی شروع کریں. اگر آپ کے گھر میں لائٹ نہیں آتی، کھڑکی نہیں ہے، کھڑکی نکلوا لیں تاکہ آپ کو سورج کی روشنی آ سکے. روشنی نہیں کمرے میں آ سکتی تو کوئی ایسی جگہ بنا لیں جہاں پہ صبح آپ کو روشنی مل سکے، آپ اس روشنی میں بیٹھ سکیں. اسی طریقے سے پلانٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا، گرینری ایڈ کر لیں، پرندے ایڈ کر لیں. اسی طریقے سے نیچرل کلچر جون سا ہے جو کہ بیک ٹو بیسک کا، گاؤں جیسے پرانے گاؤں ہوتے تھے ان کا کلچر ہوتا، صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سو جانا، شام ہوتے ہی رات ہو جانا، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا، اور جناب لکڑی کی آگ پہ کھانے پکانا. جو جتنا اس کلچر کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے کرنٹ گھر میں رہ کے، کرنٹ انوائرمنٹ میں رہ کے، کٹھے بچوں کے ساتھ ایک بیٹھ کے کھانا، چوکڑی مار کے کھانا، زمین پہ بیٹھنا شروع کر دینا، ہیوی قسم کے بڑے بڑے جناب صوفے اور جو عمارت کی چیزیں ان کو کم کرنا، سادگی اپنانا، چھت پہ سونا، کھلی ہوا میں دیکھنا. تو جو آپ نیچرل چیزیں اپنے کرنٹ جگہ پہ رہتے ہوئے ایڈ کر سکتے ہیں، جس میں پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی نیچرل آئٹمس کو ایڈ کیجئے جیسے مٹی کے برتن. دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ اگر نیچر کے پاس نہیں جا سکتے تو نیچر کو اپنے گھر میں لے آئیے، جتنا بھی لا سکتے ہیں، گملے رکھ لیجئے، پودوں کو رکھیے، گرینری ایڈ کیجئے، سبزیاں گھر میں لگائیے. تیسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ نیچرل انوائرمنٹ کا جو کلچر ہے، صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا، سالن پکانا. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ نیچر میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے گھر میں بیٹھے سارے لوگ جناب برگر کھا رہے ہیں. تو بھی اگر برگر کھانے ہیں تو ادھر ہی رہے نا آپ. تو اگر نیچرل کلچر کیا ہے کہ گھر میں ہنڈیا پک رہی ہے، چولہے کے ارد گرد سارے لوگ بیٹھے ہیں، اماں جناب چولہے سے روٹی پکا رہی ہے، بچوں کے منہ میں ڈال رہی ہے، میاں خوش ہو کے کھانا کھا رہا ہے، 4 روٹی آپ کھا رہے ہیں. تو پھر یہ نیچرل کلچر تو یہ ہے
کہ آپ کے گھر میں سادن پک رہا اور روٹیاں، ہم بچوں نے آپ کے جناب چپس کے پیکٹ پکڑے ہوئے ہیں، دوسرا جناب ساتھ کوک پیے جا رہا ہے، ایک جناب چاکلیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ ہمیں گھر بڑھا دے گا تو پھر ہم جائیں گے. تو وہ انرجی کب بنے گی؟ وہ انرجی اس وقت بنے گی جب آپ جو آپ کو دیا ہوا ہے اس کا حق پورا کریں. یہاں پہ تو پہلے نیچر پوری کریں کہ اللہ آپ کو پھر اس انرجی اتنی جنریٹ ہو کہ اللہ آپ کو باہر اس ماحول میں بھی لے جائے. تو یہ جو آج کر سکتے ہیں اس کو کیجئے. یہ تو 3 چیزیں ہوگی. چوتھی پھر فائنلی یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں اپنے گھروں میں لے کے آئیں. یعنی کہ جو آپ کے گندے اثرات ہیں اس ماحول کے، تو صاف ذرا انرجی اگر خراب ہے اس سے، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ گھروں میں ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں، ڈانس گانے ہو رہے ہیں، فحاشی اور ریانی چل رہی ہے، تو اگر آپ اپنے گھروں میں اس انرجی میں یہ ہے تو اپنے گھروں میں اس بلڈنگ میں، ساتھ والے گھر میں، ساتھ والے کمرے میں، نیچے دکان پہ، بازار میں، پتہ نہیں کیا کچھ واقعاتیں ہو رہی ہیں، کیا بد زبانیاں، بد کلامیاں، بد تہذیبیاں ہو رہی ہیں، اور آپ کا گھر اسی جگہ پہ ہے، تو پھر اللہ کی رحمتیں کیسے آپ پہ آئیں گی؟ تو کم از کم اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیے. سورۃ البقرہ کی آخری آیات 4 کل پڑھنا، دن رات کے اعمال کرنا، اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا، اس میں جناب اچھی سی باتیں کرنا، اچھے لیکچر سننا اسلامی طرح کے، تاکہ آپ کے گھر میں وہ جو باہر کی انرجی ہے جس کی وجہ سے شر جس سے آپ کہتے ہیں یا ایول انرجی ہے وہ ختم ہو سکے. تو آپ کے ہاتھ میں کتنا کچھ ہے. آپ کو سوچیں جس گھر میں تلاوت ہوتی ہوگی اس گھر میں کیا انرجی ہوگی، اور جس گھر میں گانا چڑھتے ہوں گے، ڈانس اور فلمیں اور ٹیلی ویژن آن ہوگا اونچی آوازوں میں، اور ایک دوسرے کی بدگمانیاں اور بد اخلاقیاں اور چغلیاں اور بہتان اور گالی اور گلوچ اور مار کٹائی اور بد زبانی اور لڑائیاں جھگڑے، اس گھر کی انرجی کیا ہوگی؟ تو یہ 4 موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، گھر میں نیچرل آئٹمس کو جتنا ڈال سکتے ہیں ڈالیں. نیچر کے پاس نہیں جا سکتے تو نیچر کو جتنا اپنے گھر میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. تیسرا کہ نیچرل انوائرمنٹ کے کلچر جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے. اکٹھے بیٹھنا، زمین پہ بیٹھنا، چوکڑی مار کے بیٹھنا، کھانے کے ساتھ بچوں کو ادھر ہی کچن کے ساتھ ہی سب کو بٹھا کے کھانا پکانا، اس برتن میں، کلے کے برتن میں پکا کے، مٹی کے برتن میں پکا کے کھانا. اور چوتھا اللہ کی رحمتیں انرجی بدلنے کے لیے یہ استعمال کرنا. تو یہ چیزیں تو چاہے آپ جتنے مرضی رہتی ہیں آپ کر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ کریں، میرا ایمان ہے، مجھے پودوں سے اتنا پیار تھا کہ میں جب چھوٹے گھر میں بھی رہتا تھا تو میں گھر پودوں سے بھرا ہوتا تھا. میں اتنی انرجی ہوتی تھی کہ پھر ایک ٹائم آیا کہ جب میں گھر شفٹ کرتا تھا تو ایک پورا ٹرک گملوں سے بھر کے آتا تھا، اور کرتے کرتے میرے پاس اتنے پودے تھے، اتنے بڑے تھے کہ لگتا تھا وہ گملوں سے پھٹ کے باہر نکل جائیں گے. اتنے بڑے گملوں سے بھی باہر جا رہے تھے. اب ان کو جگہ چاہیے تھی، پتہ نہیں ان کی انرجی شاید تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بڑی جگہ دی. تو میرے گھر میں کچھ پودے ایسے لگے ہوئے ہیں جو کہ 25-30 سال سے میرے ساتھ چلتے ہوئے آئے ہیں. آپ سوچیں ان کی کیا انرجی، شاید وہی مجھے ادھر لے کر آئے ہوں کہ میں فارم میں آ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام قدرت جون سا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان پہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ یہ ضرور ہے شاید اللہ کی مرضی ہوگی، میں نے بھی کچھ ٹھیک کیا ہوگا، اللہ نے چاہا ہوگا تو یہ ہوا ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو انرجی سائنسز میں جواب دینا چاہیں تو میں نے چھوٹے گھر میں رہتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جناب اس چھوٹے گھر میں مجھے نیچر پسند ہے تو پسند ہے، تو پھر تو میں جس طریقے سے بھی نیچر کو ایڈ کرتا ہوں میں تو کرتا تھا. مجھے پلانٹس بہت پسند ہے تو ابھی بھی پسند ہے. اوکے، تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ امیر اور غریب کا کوئی تعلق، کوئی نظام نہیں. ہم سے اکثر اوقات غلطی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید چیزیں جو معاشرے کے اوپر کے لوگ ہیں، وہ کئی معاشرے کے اوپر بھی لوگ اتنے ہی اس سے بھی زیادہ بدقسمت ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ بھی کرنا چاہیں تو آپ کریں، ضرور کریں. تو جزاک اللہ جناب، تھینک یو.